घरेलू तनाज़े पर बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में गोलियां चल गईं। पूरा खानदान कत्ल, माँ बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। अहले इलाका के मुताबिक मानसहरा का रहने वाला मकतूल आबिद ड्राइवर था। 6 माह कबल यहाँ आया। लाशें अस्पताल मुंतकिल, घर सील। पुलिस के मुताबिक वाक़या लड़की को साथ ले जाने के तनाज़े पर पेश आया। मुलजिम ने घर में घुसकर फायरिंग की, बेटी को साथ ले गया। फायरिंग से लड़की की खाला भी जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में देखिए। घरेलू तनाज़े ने 3 जिंदगियां निगल ली। एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल। बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल और एक खातून जख्मी हो गई। जाँ बहक होने वालों में 60 साला आबिद, 50 साला मरियम और 20 साला जुहेब शामिल हैं, जबकि 35 साला फातिमा जख्मी हैं। मकतूलीन आपस में शौहर, बीवी और बेटा, जबकि मकतूला मरियम और जख्मी फातिमा बहनें हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक सुबह 6:30 बजे फायरिंग की आवाज सुनी गई। जब लोग बाहर निकले तो 3 अफराद खून में लथपथ और एक खातून जख्मी हालत में मौजूद थीं। यहाँ से सुबह फायरिंग की आवाज़ कम से कम ये 6-6:30 बजे आवाज़ आई फायरिंग की। तो हम जैसे ही इधर आए तो मोहल्ले में हम लोग ने देखा कि इनके घर से आवाज़ें आ रही है, तो हमने गेट खटकाया तो गेट कोई नहीं खोल रहा है। फिर हमारे 2 बंदे इसी मोहल्ले के ऊपर गए तो ये सारे खून में लथपथ पड़े हुए थे। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता रात दानिश नामी शख्स मुतासरा खानदान के घर आया और मकतूल आबिद की बेटी अलीना को अपने साथ ले गया। वाक़या बज़ाहिर इसी मामले पर झगड़े और दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे जो हमने अभी कलेक्शन की है इंफॉर्मेशन की, दिन का कोई आपस में कोई फैमिली मैटर्स चल रहे थे, तो रात भी इनका कोई यहाँ पे कोई आपस में कोई फैमिली कोई जरगा था या कुछ इस तरह के लोग आए हुए थे। 3 लोग जामबाग हुए हैं और 1 जख्मी हुआ है। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके घर को सील कर दिया गया, जबकि लाशों और जख्मी को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कैमरामैन हारिस के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। मनशियात माफिया और स्मगलिंग नेटवर्क्स को बड़ा धचका। समुद्र में बड़े इदारों की बड़ी कार्रवाई। 20 अरब की 33 मन चर्स बड़ी मिकदार में गैर कानूनी शराब पकड़ ली गई। पाक बहरिया, PMSA, JMICC और ANF ने बहीरे अरब में ऑपरेशन किया। तर्जुमान के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर एक बेरियासत कश्ती को रोककर तलाशी ली गई, जिससे 1300 किलोग्राम से जायद चर्स और बड़ी मिकदार में गैर कानूनी शराब बरामद हुई। बरामद होने वाली शराब गैर कानूनी तरसील के लिए ले जाई जा रही थी। ज़ब्तशुदा मनशियात और दीगर अशिया की मजमूई मालियत 20 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद बताई जाती है। ज़ब्तशुदा सामान मज़ीद तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध के हवाले कर दिया गया है। धाबेची पंपिंग स्टेशन में बड़ा ब्रेकडाउन, आधे कराची का पानी बंद। 72 इंच पाइपलाइन नंबर 5 हफ्ते में तीसरी बार फट गई। लांची, कुरंगी, मलीर, शाह फैसल, गुलशन, सदर, लियारी और क्लिफ्टन की मकीन मुतासर। 80 मिलियन गैलन पानी बंद। मुतादिद इलाकों की मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। रमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के नलके खुश्क पड़ गए। धाबेची पंपिंग स्टेशन पर पानी की लाइन फिर से फट गई। धाबेची पंपिंग स्टेशन में 1 हफ्ते के दौरान तीसरी बार मरकजी पाइपलाइन फट गई, जिसके बायस कराची को योमिया 80 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल, गुलशन, सदर, लियारी और क्लिफ्टन समेत कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। घरों में पानी न होने से रोजमर्रा अमूर ठप होकर रह गए हैं। क्लिफ्टन के रिहायशियों का कहना है कि आम दिनों में भी पानी की किल्लत का सामना रहता है, लेकिन पाइपलाइन फटने के बाद सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। टैंकर माफिया के पास जाओ, टैंकर फटाफट आ जाएंगे। लाइनों में हमारे पास पानी नहीं है। अगर पीछे पानी नहीं है तो ये टैंकर कहाँ से आता है? 15 दिन हो गए और 15 दिन से पानी नहीं दे रही है लोग। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। काफ़ी दूर से आ गए पानी के लिए। पानी का प्रॉब्लम ज़्यादा ही है मैम। शहरियों का शिकवा है कि पानी के बगैर घरेलू अम्बार मुतासिर होते हैं। मजबूरन महंगे दामों टैंकर खरीदना पड़ रहा है, जिससे अखराजात बढ़ गए हैं। पानी न आने की वजह से इतनी परेशानी है कि ये न मकान बिक रहे हैं, न इसका कोई वैल्यू रहा है। 20-25 साल हो गए पानी नहीं आ रहा। पहले आ रहा था पानी। ये माफिया है पानी की, वो लोग पानी अपना टैंकर भरते हैं और पानी बेच देते हैं। पानी बिक रहा है, ये सामान किधर लेके कहाँ रश वाला कहाँ पूरा करेगा? पानी की पूरा करेगा या अपनी करेगा? शहरियों ने मुतालिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि पाइप लाइनों की फौरी मरम्मत करके पानी की फराहमी जल्द अज जल्द बहाल की जाए, ताकि उन्हें इस मुसलसल परेशानी से निजात मिल सके। कैमरा टीम के साथ अक्सा शेख और रमशा इस्माइल, सिटी 21।
پانی کی لائنوں کے بار بار پھٹنے سے لانڈھی کے تمام 36 سیکٹرز شدید آبی بحران کا شکار ہیں۔ لانڈھی کو یومیہ 35 سے 40 ملین گیلن پانی درکار ہے، لیکن اوسطاً صرف 15 سے 20 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لانڈھی میں پانی کی قلت، 36 سیکٹرز کے مکین شدید پریشان ہو گئے۔ لانڈھی کے سیکٹر 36 بھی زمان آباد میں صورتحال انتہائی سنگین ہے، جہاں 1000 گیلن پانی کی ٹنکی 1800 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم روزانہ مہنگے پانی کے لیے مجبور ہیں۔ صرف بڑی لائنوں کی نہیں بلکہ سب لائنوں کی فوری مرمت کی ضرورت ہے تاکہ پانی کی منصفانہ اور مستحکم فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں پانی کے اندر۔ اب تو یہ جو لائن پڑ گئی ہے، اب تو اور مسئلے مسائل ہو جائیں گے، 5 دن اور غائب ہو جائیں گے۔ پانی کی ٹنکی عائد کرتے ہیں، میٹھے پانی کی جو ٹنکی ہے 1800 روپے کی، اور دوسری جو کھارے پانی کی 1500 روپے کی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر مرمت کا کام مکمل کر کے پانی کی فراہمی بحال کی جائے۔ ابھی دیکھیں، اس سے پہلے جو لائن پھٹی ہے ہمیں اتنا پانی کی پریشانی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ ہم جو ٹنکی خرید رہے تھے 1000 روپے کی، ابھی وہ ہم 1800 روپے کی خرید رہے ہیں، تو مزید 72 انچ کی پھر لائن پھٹ گئی ہے، تو ابھی پانی بحال ہوا نہیں ہے یہاں پر، اور مزید یعنی کہ ہمیں پریشانی ہوگی، یعنی کہ یوں کہا جائے وہ ٹنکی ہم اب 2500 روپے کی خرید رہے ہیں۔ لانڈھی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پانی کی قلت مزید سنگین صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ بڑھتی شہری آبادی، رہائش کی کمی، موسمیاتی خطرات اور ماحولیاتی دباؤ ایشیا پیسفک خطے کو تباہ کاری سے بچانا ناگزیر۔ ایشیا پیسفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹس فورم کی اختتامی تقریب، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کا براہ راست سامنا کر چکا ہے۔ اقصی شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ بڑھتی شہری آبادی، موسمیاتی خطرات، محفوظ رہائش، مستحکم شہر اور معیار زندگی میں بہتری ناگزیر۔ ایشیا پیسفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹ فورم اختتام پذیر۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ایشیا پیسفک خطہ تیز رفتار شہری آبادی اور موسمیاتی خطرات سے دوچار ہے، جبکہ غیر رسمی بستیاں اور رہائش کی عدم استطاعت بڑے چیلنجز ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے جامع منصوبہ بندی، آفات سے پیش گئی تیاری اور کمیونٹی کی شمولیت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ The Asia Pacific region stands at the front line of history. We are urbanizing faster than any other region in the world. We are also warming faster than most. From rising seas to raging floods, from informal settlements to widening inequality, the pressure on our cities are immense. But pressure can either break systems or transform them. اس موقع پر وزیر آبپاشی جام خان شورو نے ٹھٹا، جامشورو اور حیدرآباد میں کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ We recognize our responsibility to ensure that the insights gained here reform our development planning processes, our sectorial strategies and our long-term climate commitments. کانفرنس میں وزیر اعلیٰ نے فورم کے منتظمین اور مندوبین کی مہارت، ویژن اور عزم کو سراہتے ہوئے موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار بستیاں تعمیر کرنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ آپ کو بتائیں، ٹرانسپورٹرز کو ناردرن بائی پاس پر ٹرک سٹینڈ کی یقین دہانی تاحال پوری نہ ہو سکی۔ سینئر نائب صدر گڈز کیئر ایسوسی ایشن سفیر شاہین نے کہا ہے کہ متبادل پارکنگ نہ ملنے تک گاڑیاں ماڑی پور ٹرک اڈے پر ہی کھڑی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پارکنگ کی منتقلی سے شہر کے ٹریفک مسائل میں واضح کمی آ سکتی ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ماری پور ٹرک اڈے کے اطراف پارکنگ کے مسائل، ٹرانسپورٹرز حکومت سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر سفیر شاہین نے کہا ہے کہ حکومت نے ناردرن بائی پاس پر ٹرک اسٹینڈ قائم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، تاہم اب تک اس حوالے سے عملی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جب تک متبادل پارکنگ کا مناسب انتظام نہیں کیا جاتا، گاڑیاں ماری پور روڈ ٹرک اڈے پر ہی کھڑی رہیں گی۔ اور ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ جب تک ہمیں وہاں پہ کوئی جگہ کا ارینجمنٹ نہیں کر کے دیں گے تو ہم یہاں سے پارکنگ نہیں ہٹا سکیں گے، مجبوری ہے، ظاہر ہے گاڑی ہے ہمارا بزنس ہے۔ تو گورنمنٹ نے اس لیول پہ ابھی تک کوئی جو ہے انیشیٹو نہیں اٹھایا ہے، کوئی 350 ایکڑ کا انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ہم فی الفور آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس بھی جگہ کی نشاندہی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ حکومت کے وعدے تاحال صرف اعلانات تک محدود ہیں۔ سفیر شاہین کا کہنا تھا کہ اگر ناردرن بائی پاس پر پارکنگ ایریا منتقل کر دیا جائے تو شہر میں ٹریفک کے مسائل میں نمایاں کمی آ سکتی ہے اور ٹرانسپورٹرز کو بھی سہولت میسر آئے گی۔ دیکھیں جی، ہماری جو ایس او پی یہی ان سے طے ہوئی تھی کہ اگر ناردرن بائی پاس پہ گاڑیاں چلی جاتی ہیں تو یہاں پہ کوئی گاڑی ہم روڈ پہ پارک نہیں کریں گے، کوئی بھی گاڑی پارکنگ پہ پابندی لگا دی ہوئی، اور جو گڈس ٹرانسپورٹ کا کام چل رہا ہے
یہ یہاں پہ وہی گاڑی آئے گی جس نے لوڈ کرنا ہوگا مال، خالی گاڑی یہاں کھڑی نہیں ہوگی۔ اب ہماری ایمٹی گاڑیاں یہاں پہ جو کھڑی ہوتی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے مال یہاں ٹرک اڈے سے لوڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ان کو مجبوراً یہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ نادرن بائی پاس پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہے، وہاں سے سنیچنگ کے واقعات ہوتے ہیں، گاڑیوں سے موبائل اور نقدی جو ہے وہ لوٹ لی جاتی ہے۔ سفیر شاہین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹرک اسٹینڈ کی منتقلی سے متعلق وعدوں کو عملی شکل دی جائے تاکہ ٹرانسپورٹرز کو سہولت ملے اور شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جا سکے۔ کیمرامین قدرت جمالی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ یہاں آپ کو بتائیں ای وی چارجنگ یونٹ لگانا گھمبیر ہو گیا ہے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ممبر مینیجنگ کمیٹی عبدالحسیب خان کہتے ہیں ای وی چارجنگ یونٹ لگانے کے لیے مختلف اداروں سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ایک یونٹ لگانے میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ سر پہلے تو آپ کو اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کس کمپنی کا لیا جائے، جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کل چائنیز مشینیں آ گئی ہیں جو کہ ہم نے لگائی ہے، بڑی اچھی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نیپرا نے ایک ایجنسی بنائی ہے نیکا، وہ نیکا آپ کو NOC دے گی، سب اس کے ریگولیشنز وغیرہ چیک کر اس کے بعد آپ کو ایکسپلوسو ڈپارٹمنٹ جانا پڑے گا، اور ایکسپلوسو ڈپارٹمنٹ بھی جو ان کی فیس مقرر ہے وہ لے گی، اور پھر اس کے ڈسٹینسز انہوں نے جو اپروو کیے ہیں وہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو پھر یوٹیلیٹی والوں سے پرمیشن لینی پڑے گی، جو کہ وہ دیکھیں گے کہ اس ایریے میں اتنا وہ ہے۔ تو اب یہ کافی سی چیزیں ہیں اس کے اندر، یہ سب ہوم ورک کر آدمی پھر اس کے بعد ای وی چارجنگ امپورٹ کرے گا، لگائے گا، پھر بزنس کو دیکھے گا، تو انویسٹمنٹ ہی ہے اس وقت، ریٹرن تو کوئی ہے نہیں۔ گورنمنٹ نے بڑی اچھی اس کے لیے نکالی اسکیم کہ ہم منیمم ریٹس پہ اس پہ دیا کریں گے فاسٹ چارجر میں، اور اس کو ریگولیٹ کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ناظم آباد ٹاؤن میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی، مساجد اور تراویح مقامات پر صفائی ستھرائی کے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ رمضان المبارک سے قبل صفائی ستھرائی کا عزم۔ ناظم آباد ٹاؤن میں 185 مساجد اور 65 تراویح مقامات کے اطراف خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ فوکل پرسن ظہیر خان کے مطابق مساجد اور تراویح کے مقامات پر جراثیم کش ادویات اور خوشبو کا اسپرے کیا جائے گا، جبکہ آگ بجھانے والے آلات بھی نصب کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں 165 ہماری جو مساجد ہیں جہاں الحمدللہ 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تراویح کے 65 مقام ہیں جہاں لوگ اس کا اہتمام کریں گے۔ 6 روزہ ہوتا ہے، 15 روزہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑا اجتماع ہمارا نماز کا جو ہوتا ہے عیدگاہ ناظم آباد میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہر مساجد کے اندر ہمارا سب سے پہلے جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا، اس کے بعد ارکے گلاب کا اسپرے کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں، ہماری ریسکیو ٹیم جو ہے 1122 ہمارے کوارڈینیشن میں ہے، ہماری انکروچمنٹ ٹیم ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری جانب اینٹی انکروچمنٹ اور ریسکیو ٹیمیں بھی فیلڈ میں متحرک ہیں۔ افطار سے قبل سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور نماز تراویح کے راستوں کو کلیئر رکھنے کے لیے تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ 3 بجے سے لے کر افطار تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس پہ ہم مین روڈ پہ اپنی جو ہے وہ ڈرائیوز کریں گے تاکہ مین روڈ پہ کسی بھی قسم کے ہڈلز نہ ہوں۔ اس کے بعد افطار کے بعد جو مقامات ہیں جہاں پر تراویحیں ہوتی ہیں تو ان جگہ پر ٹریفک جیم کی کوئی بھی کسی قسم کی صورتحال نہ بنے، اس حوالے سے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی فرائض سر انجام دے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ پرسکون ماحول میں عبادات انجام دے سکیں۔ کیمرامین امجد علی کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 20۔